دورہ قرآن میں 5واں پارہ والمحصنات، اور اس کا مطلب ہے پاک دامن، آزاد یا شادی شدہ عورتیں۔ اس پارہ میں ہم مکمل سورہ نساء کو دیکھیں گے، اگرچہ 2-3 پیجز کے بعد 5واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن سورہ نساء کی بگننگ سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں، اور یہ جمع ہے، یعنی عورت کی جمع عورتیں، اور عربی میں مرا کہتے ہیں ایک عورت کو، جبکہ نساء اس کی جمع ہے، جمع مکسر۔ اور اس سورہ کے سبجیکٹس، ٹاپکس، جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس، یعنی وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بات ملتی ہے، اور اس کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح تیمم کے بارے میں بات آ رہی ہے، پھر اسی طرح کون سی عورتیں مردوں پر حلال ہیں ان کے بارے میں، اور کون سی حرام ہیں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ پھر اسی طرح جہاد پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، یعنی اللہ کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ، اور اس کے پیچھے کیا یعنی بینیفٹس ہیں، حکمہ ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر پہلے ہی پیج پر یتیموں کے بارے میں، یتیموں کی اصلاح، ان کی پرورش کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو جی سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ اے لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ایک جان سے مراد یہاں پر یعنی آدم علیہ السلام ہے، اور پھر انہی سے تمام نسل انسانی چلی، اور جو آگے بات آ رہی ہے کہ انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور حضرت حوا حضرت آدم سے کس طرح پیدا ہوئی، اس میں اختلاف ہے مفسرین کے نزدیک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حوا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، یعنی ان کی بائیں پسلی سے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور اگر اسے آپ سیدھا کرنا چاہو تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو تو اسی کجی کے ساتھ، یعنی اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو جی یہ وضاحت کہ ایک جان سے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی زمین پر، اور اللہ فرما رہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی اس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یعنی قطع رحمی سے یہاں پر روکا جا رہا ہے، اور بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور دیکھیں حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری کو یعنی رحم کے رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اس کو کاٹوں گا۔ اور دوسری طرف ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور کون نہیں یہ چاہے گا، تو کیا کرے وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اچھا سلوک کرے۔ یہ اوتھینٹک حدیث میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں۔ اگلی آیات بڑی اہم ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کا مال ان کو دو، اور ان کے مال میں سے ایسا نہ کرو کہ عمدہ چیزیں تم یعنی بدل لو اپنی گھٹیا چیزوں کے بدلے، اور ایسا بھی نہ کرو کہ اپنے مالوں میں ان کے مال کو ملا لو، یعنی کھانے کی غرض سے، اور یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان میں انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں بھی اس کے علاوہ تمہیں پسند ہیں تم ان سے نکاح کر لو۔ یعنی یہاں پر اس تفسیر میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار لوگ، اگر وہ کسی یعنی یتیم لڑکی کے ولی ہیں جو ان کے زیر پرورش ہے، تو وہ اس کے مال یا اس کی بیوٹی، اس کے حسن کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا، یعنی ظلم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکنے کے لیے یہ کہا کہ اگر تمہیں گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ یہ خدشہ ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو مت ان سے نکاح کرو، اور اس کے علاوہ جو تمہیں عورتیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ اس کو بخاری روایت کرے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی تم 2-2، 3-3 یا 4-4 سے، یعنی 4 تک کی حد لگا دی گئی مومن کے لیے، یعنی مومن ایک وقت میں بیک وقت یعنی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ 4 بیویوں تک کی اجازت دے دی اللہ نے، اور پھر آگے اللہ نے کہہ بھی دیا، دیکھیں یہ تو ایک لمٹ لگا دی نا، لیکن آگے کہہ بھی دیا کہ اگر اس کو ڈر ہو کہ وہ ان چاروں میں انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، یعنی پھر وہ ایک ہی پر اکتفا کرے، یعنی ناانصافی کے ڈر سے چاہیے کہ ایک ہی عورت رکھی جائے، اور یا پھر اس کے جو پاس جو لونڈی ہے
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا زیادہ بہتر بات ہے، یعنی انصاف کے قریب کی بات ہے، اور ایسا بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم ایک طرف ہی جھک پڑو۔ اور دیکھیں حدیث بڑی یعنی زبردست اس میں وارننگ آ رہی ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص جس نے دو بیویوں میں انصاف نہیں کیا ہوگا، وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کا ایک دھڑ جو ہے، جیسے فالج کا اٹیک کسی کو ہو جاتا ہے نا، ایک دھڑ بالکل کام نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے گھرا ہوگا، تو ایک دھڑ کام کرے گا دوسرا نہیں۔ تو یہ ہے یعنی ناانصافی کا نتیجہ۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ اگر تم انصاف کر سکتے تو 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، 4 تک بس، اور اگر نہیں تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اور عورتوں کو ان کے جو مہر ہیں، حق مہر خوشی سے دو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں، یعنی وہ اپنی خوشی سے حق مہر تمہیں کھلا رہی ہیں، دے رہی ہیں، یہ تمہیں چھوڑ رہی ہیں، تو تم شوق سے کھا لو۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی وہ خوشی سے اپنے حق مہر کو نہ چھوڑنا چاہتی ہوں، یا کوئی حصہ بھی نہ چھوڑنا چاہتی ہوں، تو پھر آدمی کو لازمی ادا کرنا ہے۔ پھر جی اگلی آیت بڑی اہم ہے۔ مومنوں کا ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ تمہارے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے یعنی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، ان کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جنہیں سمجھ نہیں ہے، اور انہیں کھانے پینے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اب اس کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ اس ایڈوائز کے مطابق چھوٹے پیمانے پر بات اس طرح ہے کہ ہر صاحب مال، یعنی ہر جو مال رکھتا ہے، اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے، وہ اس کے استعمال کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں، یعنی وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کے مال کو صحیح طریقے سے یوز کرے۔ پھر اسی طرح بڑے پیمانے پر اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ حکومت اسلامی کو بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی حفاظت کے، یعنی اس کو کس طرح خرچ کرنا، اس کے اہل نہ ہوں، یعنی وہ اس بات کے کیپیبل نہیں ہیں کہ کہاں پر کس طرح خرچ کرنا ہے، اور اپنے مال کو، اپنی دولت کو برے طریقے سے استعمال کر رہے ہوں، تو ان کی یہ جو املاک ہیں ان کو بھی یعنی اسلامی حکومت اپنی مینجمنٹ میں، اپنے انتظام میں لے، تاکہ ان کی ضروریات زندگی کو صحیح طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ اگلی آیت میں یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی ان کے بالغ ہونے تک دیکھتے رہو کہ ان کی عقل کیسی ہے، مینٹلی یہ کس قدر گرو کر رہے ہیں، اور کیا اپنے معاملات کو خود ذمہ داری سے چلا سکتے ہیں، اتنی ان میں صلاحیت ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اور اگر تم ان کے اندر یہ صلاحیت، یہ سمجھ بوجھ پاتے ہو، یعنی دنیا داری کی معاملات کو سمجھنے کی، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی یہاں پر 2 شرائط آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ بالغ ہو جانا کسی یتیم کا، دوسرا رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی سمجھ۔ تو اگر کسی میں یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور پھر ساتھ ہی آگے یہاں پر پڑھیں گے کہ اس پر گواہ بھی کر لو۔ اور پھر اس چیز سے بھی روکا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، یعنی انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے مال کو جلدی جلدی کھا جاؤ، یعنی تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا مال تو اس کو دینا پڑے گا، تو تم اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اس کے مال کو جلدی ہڑپ کرنا چاہو، تو یہ ناانصافی نہ کرنا، یعنی اس سے روکا گیا ہے۔ اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ جو تو سرپرست مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے مت کھائے، یعنی اللہ نے تو اسے غنی کیا ہے، اور یعنی اگر تو کوئی غریب ہے تو وہ معروف طریقے سے کھائے اس میں سے، یعنی اپنی جو خدمت کا حق ہے وہ اس حد تک لے کہ کوئی بھی جو نیوٹرل آدمی ہو، غیر جانبدار جو آدمی ہو، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ اپنا حق لے رہا ہے، اور چوری چھپی بے نہ لے بلکہ علانیہ اس بات کو ظاہر کر کے لے اور اس کا حساب رکھے، ٹھیک ہے جی، جو تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ پھر آخری ہدایت جو آ رہی ہے اس پیج پر کہ جب تم یتیموں کے مال کو ان کو یعنی لوٹاؤ، واپس دو، تو اس پر تم گواہ ضرور کر لو، یعنی کوئی نہ کوئی وٹنس ہو تمہارے پاس، اور دراصل حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے، یعنی آگے یہاں پر وراثت کی تقسیم کی جو بات ہے وہ شروع ہوگی اس پیج پر، کہ ماں باپ اور جو عزیز و اقارب چھوڑ جائیں، ترکہ جو بھی انہیریٹنس ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، اور اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مال چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، یعنی وراثت کا مال اگر زیادہ ہے تو بھی تقسیم ہوگا، کم سے کم ہے تو بھی تقسیم ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے فکس یعنی طے شدہ حصے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یعنی جب تقسیم کے وقت قرابت دار و یتیم اور مسکین اگر آ جاتے ہیں تو تم اب یعنی اس میں سے تھوڑا سا انہیں بھی دو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اب اس کی ڈیٹیل میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ ایک بہت ہی جو اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ جو امداد کے مستحق ہیں جو رشتہ دار،
تو اگرچہ وراثت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی میراث تو ان کو نہیں بانٹی جائے گی، لیکن پھر بھی یعنی بڑے دل سے کام لینا چاہیے اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اور اسی طرح دل توڑ دینے والی باتیں، دل دکھانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے ان سے۔ اگلی آیت میں بڑے عمدہ طریقے سے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور یعنی جو معاملات ہیں یتیم کے حوالے سے بہترین اس میں معاملہ کریں جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کیا، یعنی ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کے بھی تو چھوٹے بچے ہیں، یعنی ان کی اولاد چھوٹی ہے جس کے ضائع ہونے کا انہیں ڈر ہے، تو ان کی کیا چاہت ہوگی اگر وہ اس جگہ پر ہوں، یعنی اگر ان پر موت کا وقت آئے اور ان کو خوف ہو کہ میرے پیچھے کیا ہوگا، تو وہ یہ چاہیں گے نا کہ میری اولاد کے ساتھ بہترین سلوک ہو، جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اولاد کو ملے۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم یعنی یہ فیصلے کرو تو یتیموں کا مال ظلمن مت کھاؤ اور انصاف کرو۔ ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ اور دیکھیں اسلام سے پہلے یہ بھی ایک ظلم تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو کہ لڑنے کے قابل ہوتے سارے کے سارے مال کے بس وہی وارث ہوتے۔ یعنی یہ تو ظلم ہو گیا نا عورتوں پر بھی اور ان کے یتیم بچوں پر بھی۔ جیسے آگے بات آ رہی ہے کہ بے شک جنہوں نے یتیم کے مال کو ظلمن کھایا وہ ایسے ہیں جیسے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ یعنی سعیرہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور پھر اس کے برعکس آپ دیکھیں ریوارڈ کتنا زیادہ ہے، حدیث میں کیا بات آتی ہے، یعنی جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جتنے اس کے بال ہیں اتنی اس کو نیکیاں، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ جس گھر میں ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین گھرانہ، اور جس گھر میں بدترین سلوک ہو رہا ہے یتیم کے ساتھ تو وہ سب سے بدترین گھرانہ۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کے دل کی سختی دور ہو تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مجھے یہ چند احادیث تھیں یعنی جو ریوارڈ ہے یتیم کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں وہ ہم نے دیکھی۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وراثت کے مال کی تقسیم ہے، ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس، اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کر رہا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر لڑکے کو 1 لاکھ مل رہا ہے مثال کے طور پر، تو بیٹی کے لیے 50,000 اس کا ہاف کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی کوئی بیٹا نہیں ہے مرنے والے کا، تو کیا ہے یعنی لڑکیوں کو اس مال کا 2/3 یعنی مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 ہی دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ جیسے سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی نے ان کی دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2 ثلث مال دلوایا۔ ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی 2 ثلث مال انہوں نے ان لڑکیوں کو دلوایا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر مرنے والے کی یعنی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے جو بھی اس کا مال ہے یعنی ٹوٹل مال میں سے ہاف جائے گا، اس لڑکی کو آدھا مال ملے گا، اور آدھا مال جو ہے وہ اس کے باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس کا بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہی ہے تو بیٹی کو آدھا مال دیا جائے گا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو مرنے والے کی اولاد ہے، یعنی اب یہ دوسری بات آ رہی ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہے تو اس کے پھر ماں باپ کو ہر ایک کو جو بھی وہ مال چھوڑا اس کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ ہی وارث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اولاد ہونے کی صورت میں دونوں ماں باپ کو 6واں حصہ مل رہا ہے، اور اگر میت کی اولاد ہے ہی نہیں تو ماں باپ وارث ہوں گے اور ماں کے لیے 3واں حصہ ہوگا۔ اس کی وضاحت تفصیل سے یوں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی صورت یہ کہ مرنے والے کی اگر اولاد ہے، لیکن کیا ہے کہ مرنے والی کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو تو صرف آدھا حصہ یعنی نصف مال دیا جائے گا، اور پھر اسی طرح ماں باپ کو یعنی ماں کو 6واں حصہ 1/3 اور باپ کو بھی 1/3 اور مزید 1/3 بچے گا تو وہ بھی باپ ہی کو جائے گا، یعنی اسبا کے طور پر وہ بھی باپ کو جائے گا، اور اس طرح باپ کو 2/3 ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرا اسبا ہونے کی حیثیت سے۔ اچھا جی، پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والی کی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں ماں کے لیے 3واں حصہ ہوگا، یعنی پھر 6واں نہیں بلکہ 3واں حصہ ہوگا، اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے سے ڈبل ہوں گے باپ کو ملیں گے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے، یعنی جو بھی میت ہے عورت ہے یا مرد، اب اس کی جو اس کا جو اسپاؤس ہے
مرد ہو یا عورت، اگر وہ زندہ ہے تو وہ بھی حقدار ہوگا اس کی وراثت میں، یعنی اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے یعنی اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تیسری صورت کیا بیان کی گئی ہے کہ اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں اور تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ حصے اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا پھر اس کے قرض دینے کے بعد، یعنی مرنے والے کا جو مال ہے، سب سے پہلے دو چیزیں ہوں گی۔ اگر تو اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے فی سبیل اللہ یا کسی کے لیے کوئی وصیت کر دی اپنے مال میں سے تو اس کو بھی دیا جائے گا۔ اور قرض، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جو اس کے سر پر قرض ہوا وہ قرض لازمی پہلے اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ تو یہ دو باتیں جب ہو جائیں گی تب پھر باقی مال کی تقسیم ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے سر پر قرض ہو اور اس کا قرض نہ ادا ہو اور پہلے ہی مال تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے وصیت کی، اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کی ہے تو پھر اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دینے والا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یعنی اللہ نے فکس کر دیے ہیں، یہ فرض کر دیے اسے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک پورے علم والا اور حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے۔ یعنی انسان تو اس بارے میں فیصلے کر ہی نہیں سکتے، وہ کسی کے معاملے میں ہو سکتا ہے ناانصافی کر دیں، کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کو کم کر دیں۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے خود کام کر دی وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کون سی اولاد، کون سا بچہ یا کون سا کسی رشتہ دار سے، بہن بھائی سے اس کو کیا فائدہ پہنچے، کوئی زیادہ نفع دینے والا ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اولاد میں انصاف کیجیے۔ اگلی آیت میں بھی وراثت ہی کی بات ہو رہی ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اگر مرنے والا مرد ہے اور اگر اس کی بیوی زندہ ہے، یا اگر عورت ہے مرنے والی اور اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا۔ تو یہ بات اب یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری وہ بیویاں اگر وہ یعنی کچھ مال کو چھوڑتی ہیں اور مرتی ہیں اور ان کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا آدھا حصہ، یعنی جو بھی وہ مال چھوڑیں گی اس کا آدھا حصہ مرد کو چلا جائے گا، اس کے شوہر کو چلا جائے گا، اگر اس کا شوہر زندہ ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، یعنی پھر مردوں کو 1/4 جو حصہ ہے وہ ملے گا۔ اور اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض دینے کے بعد، یہ بات میں نے پہلے بھی اوپر کہہ دی ہے آپ کو۔ آگے بات آ رہی ہے کہ اگر مرنے والا یعنی میت مرد کی ہے اور اس کی بیوی زندہ ہے تو اب اس کا حصہ ہوگا، اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو اس عورت کو کتنا ملے گا؟ 1/4، یعنی 1/4 اس صورت میں ملے گا اگر اس کی یعنی ان دونوں کی اولاد نہیں ہے۔ اور اگر اولاد ہو، یعنی اگر ان دونوں کی اولاد ہو تو بیوی کو حصہ تب بھی ملے گا، لیکن کتنا؟ پھر ہے 1/8، پھر 8واں حصہ ملے گا، یعنی مزید اس میں کمی ہوگی۔ اور مزید تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے کہ بیوی اگر ایک ہو تو بھی اس کو چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہوں بیویاں تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی ایک ایک کو 1/4 یا 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اسی 1/4 یا 8ویں حصے میں سے ہی ان پر تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی اگر زیادہ ہوئی تو ان کو پھر کم کم ملے گا، اور اگر ایک ہی ہوئی تو اس کو پورا مل جائے گا، لیکن اسی میں سے ڈویژن ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وہی چیز کہ مرنے والے کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اسی طرح ایک اور اہم پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ اولاد اگر زندہ نہیں ہے، یعنی بیٹے کی غیر موجودگی میں کیا پوتا بھی وارث ہے، تو اس پر علماء کا اجماع ہے، یعنی دے ایگریڈ آن اٹ کہ پوتا اولاد ہی میں آ رہا ہے، یعنی اگر اس کا باپ زندہ نہیں تو اس کو حصہ ملے گا۔ جی، آیت کے اگلے حصے میں ایسی میت یعنی جس کو کلالہ کہا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جس کا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں، یعنی نہ اولاد ہے نہ باپ ہے، مگر اس کے اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں یعنی جن کی مائیں تو ایک ہیں لیکن باپ مختلف ہوں، تو پھر وہ جو بہن بھائی ہوں گے ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جائے گا۔ اور ان کے لیے پھر کیا ہے جی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ یہ بہن بھائی ہیں تو سب کو 1/3، یعنی سب 1/3 میں شریک ہوں گے، سب کے سب، یعنی بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی، اور ان کو ملے گا بھی ایک جیسے مساوی حصہ ملے گا، یعنی ان کو ویسی تقسیم نہیں ہوگی جیسے کہ مرد کو زیادہ مل رہا ہے اور عورت کو کم، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے پھر سے بتائی دیتی ہوں، کلالہ مرد یا کلالہ عورت،
یعنی ایسی میت جس کا باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے، اولاد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ بھی نہیں، تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ اخیافی بہن بھائیوں کو جاتا ہے، لیکن ان کو بھی پورا یعنی ایک جیسا ہی دیا جائے گا، بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی، اور اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو سب پھر وہ ایک تہائی حصہ میں شریک ہوں گے، چاہے یہ کتنے بھی ہوں ان کو ملے گا، یعنی یہ ایک تہائی سے ہی ان کو دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اہم بات سمجھنے کی یہ بھی کہ اگر میت کا باپ یا دادا یا بیٹا یا پوتا وغیرہ موجود ہے تو یہ وارث ہرگز نہیں ہوں گے۔ اور پھر بات اسی طرح کہ یعنی میت کی وصیت اور اس کے قرض کے ادائیگی کے بعد پھر یہ ساری تقسیم ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم بھی نہ کیا جائے، نہ کسی کے حصے کو کم کیا جائے، نہ ہی نقصان دیا جائے اسے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے، یعنی جو اس نے فیصلے کیے ہیں یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ رسول کی پیروی کرتا ہے، اس کا اوبیڈینٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی ایسی جنات جس میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس میں اتنی پریشانیاں، اتنے جھگڑے، بھائی بھائی کو حصہ دینا نہیں چاہتا، نہ بہنوں کو حصہ دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں اور دشمنیاں پڑ جاتی ہیں ذرا ذرا سی بات سے۔ اللہ تعالیٰ اس وبال سے بچائے، یعنی یہ مال دشمن بن جاتا ہے انسانوں کا، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو میں نے مقرر کر دیے نا حصے، بس تم ان کو فالو کرو، جو اللہ نے کر دیے ہیں بس اس کو خوش دلی سے، جو اللہ نے حکم کر دیا اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اور جو یہ پھر کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبری، یہ کہہ تو دیا، یہی تو بڑی کامیابی ہے کہ تم اللہ رسول کی بات کو مان رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان پر جمائے رکھے، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور حدود کو توڑتا ہے، جو اللہ نے، یعنی یہ جو اللہ کی حدود ہیں، لمٹس ہیں اللہ کی، تو کیا ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ ذلت والا عذاب ہے۔ تو جی یہاں تک تو وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں وضاحت ہم نے پڑھ لی۔ اگلے پیج سے جو ٹاپک ہے وہ بالکل چینج ہے، یہاں پر بدکار عورتوں کی بدکاری کی سزا، یعنی زنا کی سزا، وہ عارضی سزا بتائی گئی ہے جو بگننگ میں تھی اسلام کی، یعنی اس کو فکس نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس پر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، اب ان پر تم 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دیں تو پھر کیا ہے، ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، اور پھر یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی راستے سے مراد کے زنا کی وہ سزا جو بعد میں مقرر کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات آ رہی نا، ان کو گھروں میں بند کر دو، تو یہ وہ سزا تھی جو ابھی عارضی طور پر تھی، فکس نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ راستہ نکال دے۔ اب یہاں پر زنا کی وہ سزا بتائی گئی ہے جو بعد میں مقرر ہوئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم، یعنی اس کو سنسار کر دینا، اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا، جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو یہ کام کرے انہیں تکلیف دو، یعنی ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے اس سے یعنی عملی لواطت، یعنی 2 مردوں کو آپس میں بدفعلی کرنا مراد لیے ہے، اور بعض نے اس سے باکرہ مرد، یعنی کنوارا مرد اور عورت مراد لیے ہیں، اور اسی طرح بعض مفسرین نے اس سے مراد مرد اور عورت لیے ہیں، اس نو میٹر کہ وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو ایذا دی جائے، یعنی تکلیف ہاتھوں سے یا زدوں کو کرنا، تو یہ اب منسوخ ہے، یعنی اب سزا فکس ہو گئی۔ کیا؟ جو میں نے اوپر پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ جو غیر شادی شدہ زناکار ہے ان کی سزا 100 کوڑے ہے، جبکہ شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں کوئی برائی کر لیتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اپنی اس کام پر اب وہ اصرار پہ لگے رہے، یعنی گناہ پر گناہ ہی کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، لیکن جلد ہی اس کا احساس ہوا اور پھر اس سے توبہ کی اور پلٹے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور اسی بات سے آگے بات نکل رہی ہے کہ ان کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ موت کے وقت کی جو توبہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے سورہ یونس میں بھی ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا کہ جب نزع کا وقت آ گیا، جب اس نے موت کو دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا اب تیرا ایمان یعنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔
اور اسی طرح ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کو اپنے ورثے میں لے بیٹھو۔ یعنی اسلام سے پہلے یہ عورت پر یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے کے بعد اگر یعنی وہ بیوہ ہوگی تو اس کے گھر والے اس عورت کو اس طرح لیتے جیسے وہ اس کا چھوڑا ہوا مال ہے اس مرد کا، جیسے جس طرح مال کے زبردستی وارث بن بیٹھے ہیں نا، اسی طرح خود اس عورت پر بھی ان کی مرضی ہی چلے گی۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نکاح نہ کر سکتی تھی، اور وہ خود اپنی ہی مرضی سے، یعنی وہ جو وارث ہوتے وہ اپنی مرضی سے بغیر اس سے پوچھے اپنے بھائی بھتیجی یا کسی سے بھی اس کا نکاح کر دیتے۔ یعنی بات یہیں پر ختم ہوگی کہ اس کو چھوڑے ہوئے مال کی طرح لیتے اس عورت کو۔ تو اس چیز سے اللہ نے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ ہاں یہ اور بات ہے، یعنی اس صورت میں تم لے سکتے ہو جب وہ کوئی کھلی برائی کر رہی ہیں یا بے حیائی کا کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس لینے سے کیا مراد ہے، یعنی اسلام سے پہلے عورت پر یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ اگر وہ شوہر کو پسند نہیں ہے تو وہ اسے چھٹکارا بھی چاہتا ہے، اور وہ خود سے اس کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تھا، تو کیا کرتا کہ وہ اس کو اس حد تک تنگ کرتا، مجبور کرتا کہ جو اس نے حق مہر اس عورت کو دیا ہو یا کچھ اور تحفے تحائف دیے ہیں وہ خود سے واپس کر دے اور اس سے خلاصی حاصل کر لے۔ یعنی وہ طلاق بھی نہ دے اور اپنے جو اس نے مال متاع اس کو دے رکھا ہے وہ اس سے واپس بھی لے لے، تو یہ حرکت بھی ہوتی تھی، تو اس چیز سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور ہاں اس پر ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ یعنی کھلی برائی سے مراد یہاں پر بدکاری اور بد زبانی اور نافرمانی، یہ ساری باتیں یعنی تفسیر میں، ٹھیک ہے، بدکار ہے یا بد زبان ہے یا نافرمان ہے، تو ان سب صورتوں میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ اس کا یعنی وہ اس کا جو مال اس نے عورت نے لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کرے اور خلا لے لے، یعنی وہ شوہر اس کو خلا پر مجبور کر سکتا ہے ان صورتوں میں، ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشن دے دے گی۔ امید ہے کہ بات کلیئر ہوگی۔ اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اگر تمہیں ہو سکتا ہے ان کی ایک چیز ناپسند ہو تو بہت ممکن ہے کہ دوسری چیز پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی بھلائی رکھ دی ہو تمہارے لیے۔ یعنی اگر شوہر صبر اور برداشت سے کام لے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی اگر کچھ خامی ہے اس عورت میں، تو دوسری طرف اللہ نے کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں اور اللہ اسی میں تمہارے لیے برکت رکھتے، یعنی اس سے تم کو نیک اولاد دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے، جو بات تفسیر میں آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور بڑی زبردست ہدایت ایمان والوں کے لیے کہ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری جگہ بیوی بدلنا چاہ رہے ہو، یعنی طلاق دینے کی صورت میں تم حق مہر واپس مت لو، یعنی اس چیز سے سختی سے روک دیا گیا کہ اگر تم خود سے طلاق دے رہے ہو کسی عورت کو تو جو کچھ بھی تم نے اس کو دے رکھا ہے وہ اس سے واپس نہ لو، اور کیا تم اسے یعنی ناحق اور گناہ کرتے ہوئے لو گے اس چیز کو، اور تم اسے پھر کہا گیا کہ کیسے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی ایک دوسرے سے تم ہم بستری کر چکی ہو، اور پھر اسی طرح نکاح کی صورت میں تم لوگوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا، عہد و پیمان کیا، اور اس وقت کیا عہد لیا جاتا ہے، یعنی کیا وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرو گے اور احسان کے ساتھ چھوڑو گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ بات اللہ یاد کروا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بڑی اہم ایڈوائس، ہدایت ایمان والوں کے لیے کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اب اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، حتیٰ کہ ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا جس سے اس کے باپ نے نکاح تو کیا، اگرچہ اس نے دخول نہیں کیا، یعنی اس کو چھوا نہیں، لیکن نکاح تو اس نے کیا۔ اس پر بھی علماء کہتے ہیں کہ یعنی ایسی عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی بات روایت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آگے لسٹ آ رہی ہے جو عورتیں اللہ نے حرام کی ہیں ایمان والوں پر، وہ کون سی ہیں، یہ پوری لسٹ ہے ایک، کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، بہنوں کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی رضائی جو والدہ ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ دیکھیں جب جو دودھ پلا دیتی ہے نا عورت بچے کو، 5 ٹائم اس پہ آتا ہے تفسیر میں کہ پلانا ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ہی اس کی یعنی حرمت ہو جائے گی جیسے سگی ماں کی ہوتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو، اسی طرح حرمت ہوگی اس کی بھی، اور پھر باقی تمام رشتوں کی بھی ایسے ہی حرمت ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ
लड़कियां जो तुम्हारी गोद में परवरिश पाएँ, यानी जो रबीबा है बीवी के पहले खामिद से जो लड़की हो है, और वो यानी अब आगे अब दूसरे शोहर की गोद में पल रही है, वो भी हराम हुई उस पर। फिर जी आगे कहा जा रहा है कि वो औरतें जिनसे तुम दुखूल कर चुके हो, हाँ अगर तुमने उनसे जमा ना किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। यानी अगर कोई उसने शादी की है, निकाह किया है, और लेकिन उसको छुआ नहीं है, यानी उसकी माँ से मुबाशरत नहीं की, तो फिर वो हलाल होगी। और इसी तरह फिर कहा जा रहा है कि जी तुम्हारे सगे बेटों की बीवियां और तुम्हारा दो बहनों को जमा करना, यानी साली से भी निकाह कर लेना और बीवी से भी निकाह, तो ऐसा जायज़ नहीं। और जो इससे पहले हो चुका सो हो चुका, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहीम है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ऐड करती चलूँ कि जो उलमा बताते हैं, यानी दो बहनों को जमा करना, ये भी इसी तरह फूफी और भतीजी को, ठीक है, फूफी और भतीजी को नहीं जमा किया जा सकता। इसी तरह खाला और भांजी को, यानी खाला और भांजी का रिश्ता है दो औरतों में, तो उन दोनों को भी जमा नहीं किया जा सकता, यानी एक निकाह में नहीं रह सकती, ये हराम है। फिर जी आगे कुछ और मज़ीद औरतें जो हराम हैं ईमान वालों पर, वो कौन सी हैं? जैसे शोहर वाली औरतें, वर्ड आ रहा है अल मोहसानात, ठीक है, वल मोहसानात मिन निसाई। और अब मोहसानात का जो मतलब है कुरान करीम में शादीशुदा, आज़ाद औरत, पाक दामन औरत और मुसलमान औरत। तो यहाँ पर इस आयत में पहला मानी लिया गया है, यानी शादीशुदा औरतें, ठीक है। शादीशुदा जो औरतें हैं वो हराम है तुम पर, लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गई? अगर वो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। अब मलकियत में कैसे? यानी इसकी शान नुज़ूल में बात आती है कि बाज़ जंगों में काफिरों की औरतें भी मुसलमानों की कैद में आईं, तो मुसलमानों को इनसे हमबिस्तरी करने में कराहत महसूस हुई, क्योंकि वो शादीशुदा थी। तो सिहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। और जिससे फिर ये पता चलता है कि जंग में हासिल होने वाली काफिर औरतें जब मुसलमानों की लौंडियाँ बन जाएं, तो शादीशुदा होने के बावजूद इनसे मुबाशरत करना जायज़ है। अलबत्ता इस्तबराए रहम ज़रूरी है, यानी एक हैज़ आने के बाद उनसे मुबाशरत की जाए। उसकी वजह क्या है? यानी ये मालूम हो जाए कि वो हामिला तो नहीं है, और अगर वो हामिला हों, यानी उन्हें प्रेगनेंसी है, तो वो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, यानी बच्चे की विलादत के बाद, फिर उनसे ताल्लुक़ कायम किया जाए। फिर जी आगे अल्लाह फरमा रहा है कि यह काम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए, इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए अल्लाह ने, यानी बाकी औरतें तुम्हारे लिए अल्लाह ने हलाल की हैं। यानी अपना माल देकर, हक महर देकर उनसे निकाह करो। निकाह की भी वजह क्या होनी चाहिए? नहीं, तुम बुरे कामों से बचने के लिए निकाह करो, ना कि सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए। और फिर जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ, उनका उनका हक महर उनको मुकर्रर करो, उनको दो। और फिर हक महर मुकर्रर हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से जो जो भी तुम तय करते हो, उस पर तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है और हिकमत वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर उन औरतों के बारे में, यानी पहले लिस्ट होगी जो औरतें हराम हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि बाकी सब जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है, जिनसे भी तुम निकाह करना चाहते हो। और निकाह में भी चार चीज़ें, यानी 4 कंडीशंस हैं। नंबर एक ये कि तलब, यानी दोनों तरफ से एक्सेप्ट हो, यानी इजाब व कबूल, ठीक है। दूसरी चीज़ आ रही कि हक महर देना होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि इनको, तुम्हारा मकसद क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है कि शादी करके उनको यानी घर बसाना, ना कि सिर्फ अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए। जैसे कि कुछ लोग कुछ अरसा के मज़ा के लिए किसी से निकाह कर लेते हैं और उसके बाद उसको तलाक दे देते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह, यानी आज भी ये काम हो रहा है। तो जैसे शियों में ये रवाज है, यहाँ पर जो तफसीर में बात आ रही है कि वो जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद रोज़ या चंद घंटों का निकाह करते, और इसको मत्ता कहते, और ये बिल्कुल हराम है। तो जी निकाह की चौथी जो कंडीशन है वो क्या है कि यानी गवाहों की मौजूदगी में प्रॉपर निकाह हो। ऐसा ना हो कि छुपे वादे वाईद हो रहे हैं, दोस्तियां यारियां हो रही हैं, ये हरगिज़ ना हो। तो जी ये 4 शर्तें हैं यानी जो उलमा इस आयत से ले रहे हैं। अगली आयत में वो ईमान वाले जो अफोर्ड ना कर सके हों, कर सकते हों, यानी किसी शरीफ औरत के साथ निकाह करना, तो उनके बारे में अल्लाह यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तुम में से जो कोई यानी किसी आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने पर ताकत ना रखता हो, तो वो मुसलमान लौंडियों में से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी देखने वाला है, और तुम सब आपस में एक ही तो हो। और फिर ये भी कह दिया गया कि इन लौंडियों से निकाह तुम इनकी मालिकों की इजाज़त से करो, यानी जो इनके मालिक हैं उनकी इजाज़त से निकाह करो, और कायदा के मुताबिक फिर इनको हक महर दो, और वो पाक दामन भी हों, यानी
طیب عورت ہو، پاک دامن ہو، نہ ہی علانیہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی خفیہ آشنائیاں کرنے والی۔ اور جب یہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں تو اگر وہ بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، یعنی اگر ان سے بدکاری ہوگی تو انہیں آدھی سزا ہے۔ کس سزا سے؟ یعنی جو شریف عورت کی سزا ہے اس سے آدھی سزا لونڈی کو دی جائے گی۔ یہ ہے جی لب لباب، یعنی کنکلوژن۔ یعنی کیا ہے کہ اگر شریف عورت کی سزا 100 کوڑے ہے تو اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ پھر اسی طرح رجم کی سزا میں یہ ہے کہ وہ تو آدھی نہیں ہو سکتی، نصف نہیں ہو سکتی، تو ان کو یعنی وہ سزا ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ رعایت کس کے لیے؟ لونڈیوں کے لیے ہے۔ اور آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ ان لونڈیوں سے نکاح کا حکم تمہیں اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ جنہیں یعنی یہ اندیشہ ہو، خوف ہو کہ وہ گناہ میں نہ گر پڑے، یعنی کہیں زناکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحمت والا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے وہ خوب اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرے اور تمہیں جو پہلے نیک لوگ ہیں ان کی راہ پر چلائے اور تم پر رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ یعنی جو اپنے ڈیزائر کو فالو کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے کی طرف نہیں ہیں، تو وہ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی باطل چیزوں کی طرف جھک جاؤ۔ یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، اللہ کے راستے کی طرف۔ پھر جی اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، یعنی تمہارے لیے اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ کمزور انسان پیدا ہوا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے بہت چانسز ہیں، پاسبلٹیز ہیں کہ وہ گناہ میں فال کر جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن آسانیاں دی ہیں اس دین میں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے دین میں نکاح کو آسان کیا ہے اور زنا کو مشکل، لیکن ہم نے کیا کر دیا آج، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کہ آج نکاح کرنا ایسا مشکل کام ہو گیا ہے اور جو زنا ہے وہ آسان ہو گیا۔ یعنی نکاح کے لیے بیٹیاں بیٹھی ہیں، جہیز ہوگا، شادی کے لیے اخراجات ہوں گے تو ہی نکاح ہوگا نا، یہ مشکل کر دیا ہے۔ اپنے گردنوں پہ ہم نے توق ڈال لی ہیں، یا رب تو ہم پر رحم کر، کرم کر۔ پھر جی آگے بڑی اہم بات اللہ فرما رہے ایمان والوں سے کہ تم اپنے آپس کے جو مال ہیں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی باطل طریقے سے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ دھوکہ، فریب، جعل سازی، ملاوٹ، اور یعنی وہ کاروبار جس میں یعنی جو سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں، وہ سب حرام ہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام ربا کو، جوا کو، پھر جو یعنی جیسے جو وہ چیزیں جیسے ویڈیوز ایسے جو فلمیں بنانا، ڈراماز ایسے جو کہ معاشرے میں برائی کو پھیلائیں، فحاشی کو فروغ دیں، وہ سب حرام ہیں، یہ سب ناجائز کام ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ یعنی یہاں پر ایک بات ہے جو فیئر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ جو حلال چیزوں کو کاروبار ہے تو اس میں بھی ایک شرط رکھ دی گئی کہ لین دین میں یعنی ایک تو حلال اشیاء ہوں اور پھر ایک دوسرے کی رضامندی سے، یعنی کسٹمر اور سیل کرنے والا دونوں کی رضامندی سے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ باہم سودا کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں ان دونوں کو اختیار ہے، یعنی اختیار یہ ہے کہ وہ کسٹمر اس چیز کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ اس میں مزید بھی احادیث ہیں، یعنی 3 دن تک کا بھی ٹائم ہم پاتے ہیں جو احادیث میں بات آتی ہے۔ اور لیکن یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی کہ جو حرام اشیاء کو کاروبار ہے نا، وہ چاہے رضامندی بھی ہو اس میں، لیکن وہ حرام ہی رہے گا، چاہے یعنی کسٹمر آپ آ کر اپنی مرضی سے وہ چیز آپ سے حرام چیز خرید رہا ہے، لیکن وہ کاروبار ہے حرام ہی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، یعنی ایک جسم کی مانت ہے، جسم کا ایک حصہ تکلیف میں آتا ہے تو سارا جسم ہے وہ دکھتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ہی کئی جگہوں پر بات کی کہ تمہارے بہت سے گناہوں پر تو وہ پکڑ ہی نہیں کرتا، یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، انسان بار بار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ پکڑ نہیں کرتا، اللہ ان سے درگزر کرتا ہے۔ کثیر کا ورڈ آیا قرآن کریم میں کہ کثیر تمہارے گناہوں سے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، درگزر ہو جاتی ہے، لیکن کبیرہ گناہوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ پھر جی آگے بات آ رہی جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا تو ان قریب اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ پیچھے لسٹ آ گئی نا، یعنی حرام طریقے سے مال کھانا، اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، زنا کاری اور اس طرح خودکشی یا کسی دوسرے کو قتل کرنا، تو یہ سب ظلم اور سرکشی کے کام ہیں۔
اور بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے آسان ہے انسان کو دوزخ میں ڈالنا، یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو بات کہی ہے، اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر گیا ہے تو اب اللہ اس کو اس پر سزا نہیں دے گا، ایسا نہیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر جی کہا جا رہا ہے ہاں وہ علیحدہ بات ہے، کوئی اللہ یعنی کسی کی توبہ قبول کر لے، لیکن اگر کوئی توبہ ہی نہیں کر رہا۔ اچھا جی، پھر بات آ رہی ہے اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم دور کر دیں گے، یہ وہی بات جو بات ہو چکی ہے، اور عزت اور بزرگی کی جگہ پر اللہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز سے کبھی آرزو نہ خواہش نہ کرو، یعنی کسی دوسرے کو جو اللہ نے فضل دیا ہے اس کو دیکھ کے یہ نہ کرو کہ کاش مجھے بھی یہ چیز مجھے بھی ملتی، یعنی بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور مردوں کو اس میں سے ایک اپنا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں اپنا ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا شان نزول بھی دیکھتے ہیں، لیکن پہلے میں بتاتی چلوں ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ کبھی بھی خواہش نہ کریں کسی دوسرے کو جو اللہ نے فضل دے دیا ہے یا کسی جگہ پر رکھا ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی رتبہ ہے، تو ایسی تمنا نہ کریں کہ مجھے بھی بس یہ چیز حاصل ہو جائے، مل جائے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں وہ جس کو وہ اللہ نے وہ درجہ دے دیا، وہ رتبہ دے دیا، وہ یعنی مال و دولت دے دی، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کے لیے آزمائش اللہ نے کتنی رکھ دی ہے، اور ہمارے پاس اگر وہ چیز آئے تو ہم پتہ نہیں ویسی آزمائش کو پورا کر بھی سکیں کہ نہ، یعنی ہو سکتا ہے کوئی غریب ہے تو وہ مالدار کو دیکھے کہ مجھے بھی ایسی مال و دولت مجھے بھی ملے، تو کیا پتہ ہے کہ اگر تمہیں وہ مال و دولت ملے تو تم وہ عیاشی کی طرف نکل جاؤ۔ یعنی غائب کی باتوں کا تو اللہ ہی کو علم ہے نا، جیسے اللہ نے کہہ دیا نا قرآن کریم میں ہی کہ تم بعض اوقات اپنے لیے جو شر ہے اس کو مانگ رہے ہوتے، تم سمجھ رہے تو یہ اچھائی ہے لیکن وہ اچھائی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن اس کے پیچھے تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اس پر ایک اور بات بھی ایڈ کرتی چلوں کہ دیکھیں جو رشک کے جذبات ہیں، یہ کچھ ایسے کہ انسان کسی کو دیکھ کر رشک کرتا ہے کہ جی اللہ نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے، کچھ بھی مال و دولت اولاد وغیرہ، پھر میں کہہ رہی ہوں، تو اس پر اب کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انا نسألک من فضلک، کہ اللہ ہم تیرا فضل مانگتے ہیں، یعنی یہ شیطانی وسوسے تو لازمی آئیں گے، شیطان نے تو آنا ہی ہے، تو وہ بلڈ سرکولیٹ جیسے کرتا ہے ویسے باڈی میں ہوتا ہے، تو لیکن اللہ کا ذکر، فوراً اللہ کا ذکر کہ اللہ ہم تیرا فضل مانگتے ہیں تجھ سے، ٹھیک ہے جی، اس کو یاد رکھیے گا، یعنی اگر آپ کسی کو دیکھ کے رش کر رہی ہیں تو یہ فوراً دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتی ہوں، اور میں نے آپ کو عربی میں بھی بتا دیا۔ اچھا جی، اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، شہادت بھی پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے تو محروم ہیں، تو ہماری میراث میں بھی مردوں سے یعنی آدھی ہے، ہمیں تو آدھا حصہ ملتا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ نہیں تم ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہو، پیچھے سے وہ جہاد میں جا رہے ہیں یا تبلیغ کے کاموں پر، یہ اس طرح تو تم بھی یعنی جو اجر وہ کما رہے ہیں ان میں شریک ہو، کیونکہ تم پیچھے سے ان کے گھر بار کی رکھوالی کر رہی ہو، ایمانداری سے اپنی عزتیں سنبھال کے بیٹھی ہو، تو تمہیں بھی اس پر اجر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یعنی پھر انہیریٹنس کی جو ڈسٹریبیوشن اس کے بارے میں بات ہے کہ ماں باپ یا رشتہ دار جو بھی چھوڑ مرے تو اس کے جو وارث ہیں اللہ نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں ایگریمنٹ کیا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے وہ اب منسوخ ہے۔ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور وجہ کیا، یعنی اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یعنی الرجال قوامون علی النساء، قوامون ہیں، اب کیا ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ ریزنز دو ہیں آگے آ رہی، کہ وجہ یہ ہے ایک پہلی کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورت کو اللہ نے معاشی یعنی وہ ارننگ کے لیے گھر سے باہر نکلنے پر عورت کو مجبور نہیں کیا گیا، اللہ نے اس کو ان جھمیلوں سے دور رکھا ہے، یعنی یہ ڈیوٹی اللہ نے مرد کو دی ہے۔ اب دیکھیں بلکہ اللہ نے مرد پر تو زیادہ چیزیں ڈال دی، اگر اللہ نے ان کو بنایا رکھوالا بنایا عورت کا تو کسی وجہ سے نہ کہ بھائی تم نکلو جا کے کماؤ، جا کے سردی گرمی دیکھو باہر کی کیسے پیسے کما کے لانے ہیں، یہ مردوں کو پتہ نا سارا سارا دن بیٹھ کر وہ کس طرح رزق حلال کما کے لا رہے ہوتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، اور بیوی تو گھر میں بیٹھی سبحان اللہ، یعنی اس کی جو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی زندگیاں ڈھالے، تو یہ چیز ہے۔ دیکھیں یہ گھر کی رانی والا حساب ہے، بڑی عزت بڑا رتبہ دیا اسلام نے، سبحان اللہ۔ اللہ
کرم کرنے والا ہے۔ تو اب ویسٹ میں دیکھ لیں عورت کا کیا حال ہے، وہاں پر جی وہ اپنے شوق سے بھی نکل رہی ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے، لیکن کیا ان کی زندگیاں ہیں؟ کیا کوئی ان کو بوائے فرینڈس ملتے ہیں؟ یعنی یہ ان کی باتیں ہیں منہوں کی کہیں ہوئی کہ ہمیں بوائے فرینڈس ملتے ہیں، ہمیں شوہر نہیں ملتے۔ کیا زندگیاں ہیں، کتنی دکھ والی زندگیاں، یعنی کوئی بوائے فرینڈ آیا، اس نے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو یوز کیا، چلو کچھ دن مزہ کیا، اس کے بعد پھینکا، فارغ، اس کے بعد کوئی نیا بوائے فرینڈ ڈھونڈیں گی وہ۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ یہ ذلت والی زندگی نہیں۔ اس کے برعکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی شادی شدہ زندگی میں بھی مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں۔ اکثر تو جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو جو کہ اس پہ بھی شریعت اس چیز پہ بھی یعنی احکام ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی ظلم سے ہر طرح سے روکا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ نساء میں ہم نے پڑھ تو لیا کہ جگہ جگہ تو پیچھے پڑھ لیا کہ کس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھو ان سے جو ان کو دے دیا وہ لو نا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، کوئی چیز ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہے تو کچھ اس میں خوبیاں ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ دین اسلام ہر طرح سے عورت کو پروٹیکٹ ہی کر رہا ہے، اور ایسی پروٹیکشن کسی ریلیجن نے نہیں دی، اور ایسا مقام بھی عورت کو۔ اچھا جی، دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ جو ارننگ کا سلسلہ ہے وہ معاش کی ذمہ داری ان پر ہے، دوسری یہ کہ ان کو اللہ نے مردانہ قوت زیادہ دی ہے بنسبت عورت کے، اور عورت جسمانی طور پر بھی، یعنی یہ نیچرل بات ہے کہ وہ کمزور ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیک عورتیں جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور یعنی وہ اطاعت گزار ہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر ہے، تو ان کو یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر، یعنی یہاں پر نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے واضح و نصیحت کے کچھ آپ کہہ لیں کہ جو سٹیجز ہیں، جو ایڈوائزز، وہ طریقے بتا دیے گئے۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے، نہیں کہ ان کو ایڈوائز کیا جائے، پھر اگر وہ نہیں اس بات پر بھی سیدھی ہوتی تو پھر ان کو وقتی اور ٹیمپرری طور پر ان سے علیحدگی اختیار کی جائے، یعنی یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ پھر اگر اس پر بھی وہ نہیں سمجھ رہی عورت تو اس کو ہلکی سی، یعنی اس پر ہلکی سی مار کی بھی اجازت ہے، لیکن وہی چیز کہ یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو، یعنی ایسے ظلم کی اجازت اللہ رسول بالکل نہیں دے رہے۔ اور اگر وہ پھر اصلاح کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں، یعنی کوئی بات نہیں آپس میں بن رہی، تو پھر ٹھیک ہے، طلاق کا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ جو طلاق ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے۔ یعنی دوسرے ریلیجنز میں دیکھیں اس میں بھی پرابلمز ہیں کہ طلاق دینے کی صورت میں، جیسے ویسٹ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو کوئی طلاق دیتا ہے عورت کو، تو اس کی مرد کی آدھی جائیداد اس کے طرف جا رہی ہے، یعنی یہ چیز بھی مشکل ہے نا۔ تو یہاں پر تو ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، سبحان اللہ، رحم اور کرم سے بھرے ہوئے بلیسنگز ہیں سوسائٹی کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر عورت اس نافرمانی کو چھوڑ رہی ہے تو اب تم کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، یعنی بے جا اب ظلم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند اور بڑائی والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان، یعنی آپس میں ان کی علیحدگی کا تمہیں اگر خوف ہے، تو پھر ایسا ہے کہ ایک عورت کے گھر والوں سے بھی کوئی آئے حاکم، اور مرد کے گھر والوں سے بھی آئے، یعنی ان دونوں کو کیوں بلایا گیا؟ تاکہ یعنی ان دونوں کے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی بہتری، ان کی نصیحت کرنے سے، ایڈوائز کرنے سے کوئی بہتری آ جائے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی صلح کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں ملاپ کروا دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر والا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آگے ایک ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں اور قرابت والے جو ہمسائے ہیں، یعنی ایسا ہمسایہ جو آپ کا ریلیٹیو بھی ہو، اور وہ ہمسایہ بھی جو آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے، جو رشتہ دار نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہو، اور اسی طرح یعنی کوئی بھی، یعنی آپ کا ساتھی بزنس میں یا سفر میں، اور پھر اسی طرح یہاں تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ بیوی اور وہ شخص جو فائدے کی امید پر آپ کے، یعنی آپ کی کمپنی میں آتا ہے، اور اسی طرح راہ کا مسافر، اور وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، یعنی اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں، فیکٹریز کے جو ملازم ہیں، نوکر چاکر، سب آ جاتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اچھا بہترین سلوک کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخ خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ خود بھی بخیل ہیں، یعنی کنجوس ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچ کرے، اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو یعنی اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، یعنی نہ صرف خود بخل کرتے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس پر ایک حدیث کی بات آپ کے آگے رکھتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخل ایسی ہلاک کر دینے والی چیز ہے جو تم سے پہلے قوموں میں بھی ہوئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کی اس کی وجہ سے گردنیں ماری۔
یعنی ایک دوسرے کو قتل کیا، یعنی یہ ایسی برباد کر دینے والی برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ ان دعاؤں میں بات آتی ہے اللہم انا نعوذ بک من البخل۔ اور اگلی آیت میں ایک اور اخلاقی بیماری کا ذکر ہے، یعنی وہ بھی تباہ کر دینے والی چیز۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھ رہے، اور جس کا جو ساتھی ہے ان کا کیا ہے؟ شیطان ہے، اور وہ بدترین ساتھی ہے۔ یعنی بخل کے بعد یہ ریاکاری، تباہ کر دینے والی چیز، یعنی آپ کے نیک اعمال اللہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا، ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم کوئکلی آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ قیامت کے دن ایک یعنی شخص لایا جائے گا، وہ عالم ہوگا، قاری ہوگا، اور وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے تیری خاطر یعنی دنیا میں تو میں نے دین اسلام کو پھیلایا، میں نے بڑی خدمت کی، یہ وہ۔ اب اللہ اس پر فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے اس کام کو کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، یعنی تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہ تھا، تو اپنا دکھاوا، اپنی جو کہنے جے جے کار کروانا چاہتا تھا، تجھے کہہ دیا گیا عالم، تو اب تو جہنم میں چل، یعنی اس سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ میں نے تیری خاطر میں نے جنگ کی اور میں شہید ہوا، تو اللہ کہے گا نہیں، تو نے اپنی بہادری کے لیے یہ کام کیا، تو تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، یعنی تیرا بڑا چرچا ہو گیا، اب تو چل جہنم میں۔ تو یعنی یہ ہے ریاکاری کی بربادیاں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی بیماریوں سے بچائے اور ہمارے دل میں سچے ایمان کو جمائے رکھے، اور اس کی رضا کے لیے ہم کام کریں انشاءاللہ، نیتوں کو اللہ ٹھیک رکھے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتا ہے کہ بھلا ان کا کیا نقصان ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کا کہ یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم نیکی لے کے آؤ گے تو اس کو اللہ کئی گنا کر کے دیتا ہے، اور اس کو مزید بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر ایک کوئی نیکی لا رہا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، سبحان اللہ، 700 گنا تک ملے گا۔ ہے کوئی ایسا منافع کسی چیز میں؟ پھر جی آگے قیامت کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ یعنی یہاں پر وہی چیز ہے جو پیچھے بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہم نے پڑھی کہ ہر امت میں سے اس کا جو پیغمبر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا میسج دے دیا تھا اس قوم کو، اب انہوں نے نہیں مانا تو میرا اس پر یعنی میرا قصور نہیں ہے۔ اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ نبی سچے ہیں، اور پھر اسی طرح امت مسلمہ بھی گواہی دے گی ان قوموں پر۔ اور یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں؟ یعنی وہ قومیں بھی پوچھیں گی کہ تمہیں یعنی جب یہ امت مسلمہ گواہی دے گی تو وہ کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تو وہ امت مسلمہ کہے گی کہ ہمیں قرآن کریم کی وجہ سے، یعنی قرآن میں تمام پچھلی قوموں کا حال بیان ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اس روز کافر اور رسول کے جو نافرمان ہوں گے وہ آرزو کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ کاش زمین کے ساتھ وہ ہموار کر دیں، یعنی وہ انہیں موت آ جائے، لیکن اللہ سے کوئی بات وہ چھپا نہ سکے۔ آگے ایک اور ایڈوائس اگلی آیت میں کہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ اپنی بات کو تم سمجھنے نہ لگو۔ اور یہ جان لیجئے گا ذرا کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی جن آیات میں شراب کو حرام کہا گیا وہ ابھی آیات نہیں اتری تھی، سو اسی لیے یہ بات کہی گئی۔ جیسے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک دعوت میں ایک شراب نوشی کے بعد صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ سے یعنی جو تھے وہ غلط الفاظ پڑھ گئے، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم جنابت کی حالت میں ہو تب تک بھی تم یعنی نماز کی طرف نہ ہو، مگر یہ کہ تم جب غسل کر لو۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہاں راہ چلتے گزرنے والے ہو تو اور بات ہے، یعنی یہاں پر جمہور علماء کے نزدیک اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، ٹھیک ہے، اگر تم جنبی ہو، عورت کو چھوا ہے۔ البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو تم گزر سکتے ہو۔ اسی طرح آگے کہا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو اور تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے یعنی تیمم کر لو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ پر مل لو۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی بتا دی تھی، اور تیمم کا طریقہ پھر یہاں پر بیان کر دیتی ہوں کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کلائی تک دونوں ہاتھوں پر یعنی ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں دونوں ہاتھ، اور کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور پھر منہ پر پھیر لیے جائے ہاتھ، جیسے کہ حدیث میں یہی بات آ رہی ہے کہ دونوں ہتھیلیوں اور چہروں کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا کافی ہے۔
اس کو مسند احمد روایت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بات ہے کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے ہٹ جاؤ، یعنی وہی بات کہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، بدلتے ہیں، اور چاہتے ہیں کیا ہے کہ مسلمان بھی اس چیز سے ہٹیں، یعنی وہ راضی نہیں ہے کہ مسلمان صحیح راستے پر رہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، مگر اللہ کا دوست ہونا اور اس کا مددگار ہونا ہی کافی ہے تمہارے لیے، یعنی ایمان والوں کا اگر اللہ دوست ہے تو بس سب کچھ ہے اس کے پاس۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ بعض یہود کلمات کو ان کی صحیح جگہ سے ہٹا کر پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے، اس چیز کو مانیں گے نہیں، یہ بات وہ دل میں کہتے، یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ تیری بات نہ سنی جائے تو یہ بد دعا کے طور پر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیری بات قبول نہ ہو۔ اور جو ورڈ ہوتا نا کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی مہلت دیجئے ہمیں، ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ ورڈ ہے، اس کو وہ چینج کر دیتے، جیسے رائنا کہہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے کہا کہ تم یہ ورڈ نہ کرو بلکہ کہو انظرنا، تو یہ کیا کرتے اپنی زبان کو موڑ کر جان کے اس ورڈ کو چینج کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دین میں تانے دیتے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یعنی اللہ فرماتے اگر یہ اوبیڈینٹ ہوتے تو یہ بات ان کے لیے نہایت ہی مناسب تھی، یعنی اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا تو یہ بات بہت ہی اچھی تھی ان کے لیے، لیکن اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اور یہ بات بھی پڑھ لی کہ یہودیوں میں سے بڑے ہی تھوڑے ایمان لائے تھے، کہا جاتا ہے کہ 10 سے بھی کم لوگ تھے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں، یعنی یہ قرآن تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھتے ہیں اور انہیں لوٹا کر پیچھے کی طرف پھیر دیں، یعنی اس طرح کا عذاب تم پر آ جائے، یا ان پر لعنت بھیجیں گے جیسے ہم نے ہفتے والے دن جو ہفتے والے دن جنہوں نے نافرمانیاں کی تھی، یعنی مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا اور انہوں نے مچھلیاں پکڑی، ان کو اللہ نے ان کی شکلوں کا اللہ نے بندر بنا دیا تھا ان کو، تو یہی بات یہاں پر آ رہی کہ جیسے ان پر لعنت کی ہو سکتا تمہارے اوپر بھی ہو جائے، تو یعنی ڈرو اس چیز سے اور ایمان لے آؤ اللہ کی کتاب پر، اور اللہ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو بالکل نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جس کو چاہے وہ بخش دے، یعنی یہاں پر بھی بات آ رہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ بالکل نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سمجھیے اس سے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ نے سورہ لقمان میں بھی فرما دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس نے بہت بڑا گناہ اور جھوٹ باندھا اللہ پر، اور کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور یعنی اپنی خود پسندی کو ہی یعنی لوگ ان کی تعریف کریں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر اللہ ظلم نہ کرے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیکی کر کر لائے گا اس کو تو کئی گنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے فرما دیا، اور جو برائی کر کے لائے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہے، یہ ہے اللہ کا انصاف۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، یہ حرکت ان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، یعنی وہی اہل کتاب کے بارے میں بات ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ بتوں اور باطل معبودوں پر بلیف رکھتے ہیں، یہاں پر یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک فعل تھا، کام ان کا یہ کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ کاہن یا ساحر، یہ جو طاغوت جھوٹے معبود، ان پر ایمان رکھتے، اور جو مکہ کے کافر ہوتے ان کو مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتے، کافروں کو زیادہ بہتر سمجھتے ایمان والوں سے، اور اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے، یعنی اللہ کی جو بادشاہت ہے اس میں کوئی حصہ ہے ان کا، اگر ایسا ہے تو اگر ایسا ہو پھر تو یہ کسی ایک کو بھی کھجور کے شگاف کے برابر کچھ نہ دیں، یعنی یہاں پر ایک ایسی استفہامی طور پر بات کہی گئی ہے کہ اگر ان کا کچھ حصہ ہو تو یہ ایسے بخیل ہیں کہ لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اللہ نے دوسرے میں سے نبی لیا تو یہی ان کو لیے بیٹھا تھا، یہ حسد میں مر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت عطا فرمائی، یعنی بنو اسرائیل کو جو ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے تو اللہ نے ان میں بڑی برکت دی تھی، یہ سورہ صافات میں بھی ہم نے بات پڑھی کہ اللہ نے برکت دی ابراہیم کو اور اسحاق کو، یعنی ان کی اولاد میں اللہ نے نبی اٹھائے، ایسے یعنی نیک لوگ گزرے، اور ان کو پھر نبوت دی اور بڑی بڑی سلطنتیں دی، بادشاہت دی۔
اور پھر بھی کیا ہے کہ یعنی اس کتاب پر یہ ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو بعض تو اس کو مانتے ہیں اور بعض اس کو نہیں مانتے، تو ان کا تو جہنم میں جانا ہی کافی ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں یقیناً ہم آگ میں ڈالیں گے، اور ان کی جب کھالیں پک جائیں گی، یہاں پر جو جہنمیوں کا عذاب ہے اس کے بارے میں آیت ہے کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو اللہ اس کی جگہ پھر نئی کھال ان کو دے گا، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ سائنس کی بات ہے کہ آج سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ جو تکلیف کا اثر ہوتا ہے وہ آپ کی سکن پر ہوتا ہے، اور اگر جب سکن جل جائے گی ان کی تو پھر ان کو تو تکلیف کا اثر نہیں نہ ہوگا، اسی لیے اللہ دوبارہ نئی کھال ان کو دے گا۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیاروں کو اس عذاب سے بچائے اور اس دن کی رسوائی سے بچائے، آمین یا رب۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں، ان قریب اللہ انہیں جنتوں میں لے جائے گا، اور جن کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہاں پر صاف ستھری بیویاں، ان کے بہترین جوڑے ہوں گے، اور اللہ انہیں گھنی چھاؤں میں اور سکون میں رکھے گا۔ اور جنت کے جو بارے میں جو احادیث ہے تو بے شمار ہیں کہ اللہ نے فرما دی کہ اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی، تم سوچ ہی نہیں سکتے اس میں کیا کیا مزہ ہوگا۔ پھر اس طرح یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز 5 مرتبہ اس کو سجاتا ہے جنت کو، سبحان اللہ، اور کوئی اپنی جگہ کو وہاں پر بدلنا نہیں چاہے گا۔ اور جس نے دنیا میں اتنا غم بھی جھلا ہوگا نا، یعنی بے حساب غم بھی، اب وہ جب جنت میں جائے گا تو وہ سب بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب، آمین، اپنے قریب جگہ دے۔ آگے مزید حکم آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں پہنچاؤ۔ یعنی یہاں پر اس کی جو تفسیر ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے، یعنی کنجیاں ان کے پاس ہوتی تھی خانہ کعبہ کی۔ تو فتح مکہ ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا اور چابیاں دے کر فرمایا کہ یہ تمہاری چابیاں ہیں، اور آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگرچہ اس آیت کا جو اس کی بیک گراؤنڈ وہ ہے تو یہی، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس سے مخاطب عوام بھی ہیں اور حکام، یعنی جو مسلمانوں کی گورنمنٹس ہیں، سب کو یہ تاکید ہے کہ امانتیں انہی کے پاس رکھوائی جائیں جو ان میں خیانت نہ کرے۔ یعنی دوسرے معنوں میں یہ بات بھی آتی کہ عہدے اور جو منصب ہیں جو وہ لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے آپ یہ پولیٹیشنز وغیرہ کہہ لیں، تو محض سیاسی بنیاد یا کسی نسلی بنیاد پر نہ دیے جائیں، بلکہ اس بیس پر کہ وہ اس کے قابل ہوں، وہ ڈیزرو کرتے ہوں، یہ نہ ہو کہ رشوت سے سارے کام ہو رہے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔